کسی مسلمان کو سود پر روپیہ دے دیا صاحب تمہیں مجبوری ہاں 1 لاکھ روپے دے دو میری بیٹی کی شادی ہے ہم 1 سال میں لوٹا دیں گے 1 سال میں لوٹاؤ گے تو 1,25,000 دوں گا ٹھیک ہے دوں گا 1,10,000 ٹھیک ہے دوں گا یہ بھی حرام مال کی قسم ہے کسی کو ہم مدد تو کر رہے ہیں قرض تو دے رہے ہیں لیکن شرط یہ لگا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی جگہ پر ہم 1 سال کے بعد تم سے 1,40,000 لیں گے 1,20,000 لیں گے بڑھ کے لیں گے کیونکہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے اگر ہمارے پاس ہوتا تو 1 سال میں ہم کتنا کماتے لہٰذا 20,000 تم سے زیادہ لیں گے پر آپ کی مجبوری ہے آپ نے لے لیا اور اس نے 1 لاکھ کی جگہ 1,20,000 طے کر دیا جانتے ہو یہ زیادہ رقم کیا کہلاتی ہے سود یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا اے مسلمانوں تم سود پیاز کو دگنا اور چوگنا کر کے مت کھاؤ سنیے جس نے 1 لاکھ روپیہ دیا بدلے میں 5 مہینے 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد 1,10,000 1,20,000 لیا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اسلام کی نظریے سے دیکھنا چاہتے ہو تو سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 70 حوبا الربا 70 حوبا وأيسرها أن ينكح الرجل أمه 1 لاکھ دے کر 1,10,000 لینے والوں سنو 1 لاکھ دے کر 1,20,000 لینے والوں سنو اپنے مسلمان بھائی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں سنو سب سے ہلکا درجہ کیا ہے ایک نوجوان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے نکاح ہو جائے گا حدیث میں نکاح کا لفظ ہے اَيَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے کہنے کا مقصد کیا بتا دوں ذرا سنو سود کھانے والوں سنو نکاح کا لفظ کیوں کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا جیسے کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں نکاح ہوگا ہی نہیں ماں کتنی خوبصورت ہو بیٹا ماں کے ساتھ نکاح پڑھ رہا ہے مولانا جدید صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یہ نکاح میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 جگہ سے ہم نے پڑھ دی اور نکاح کر بھی دیا ماں کے ساتھ لیکن ان قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کے باوجود ماں بیٹے پر حلال نہیں ہوگی یعنی نکاح نہیں ہوگا پورا قرآن پڑھ دیا اس کے بعد نکاح پڑھا دیا پھر بھی نکاح نہیں ہوگا جس طریقے سے اللہ کے نبی کے بتانے کا مقصد کیا ہے جس طریقے سے پورا قرآن پڑھ کر بلکہ ہزاروں بار قرآن پڑھ کر لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھ کر پھر اگر تم نکاح کرنا چاہو ماں کے ساتھ تب بھی ماں حلال نہیں ہوگی اسی طریقے سے جتنا مشکل ایک لڑکے کے لیے اس کی ماں کا حلال ہونا ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے 10,000 روپے زیادہ لے کر سود کھانا بھی حلال نہیں ہے جس طرح ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے اسی طریقے سے سود بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے چاہے اس سود پر 10 لاکھ مرتبہ قرآن کیوں نہ پڑھے اور دوسرا مقصد کیا ہے اللہ کے رسول کے یہ بتانے کا سنو بہت سن چکے ہو بیتوں کے منتر آج ہماری تقریر اور تقریروں سے ہٹ کر ہے آج ہمارا پروگرام اور پروگراموں سے بالکل ہٹ کر ہے آج ہمارا ٹارگیٹ آپ ہیں ہم ہیں ہمارا سماج کا ہمارا کیا ہوا بھیا آپ کے بھی کمر میں درد ہو رہا ہے کون آ گیا کسی کا رات میں 2 بجے کس کا فون آ سکتا ہے اب ہنس رہے ہیں آج کے جلسے میں کتنے لوگ فون پہ بات کر کے آئے ہوں گے آ رہی ہو فلاں دکان پہ فلاں جگہ ملیں گے کیونکہ آج کے دن لڑکیوں کو ماں باپ کی اجازت سے دیتے جا رہی جلسے نہ اچھے کام کے لیے باپ بیچارہ خوش ہے جلسے میں جا کے دیکھو کر کے دیکھو ایسا لگے گا جیسے کتیا کے پیچھے معائنہ کر کے دیکھیں یہ مثال میں ہر جگہ دے رہا ہوں کل بھی دی پرسوں بھی دی آج بھی دے رہا ہوں اور اس کو کل بھی دوں گا جہاں جہاں دیکھوں گا حالات وہاں دوں گا
یہ جلسوں میں جب لڑکے اور لڑکیوں کا یہ حال ہو. دوسرا نظریہ دیکھیے. پہلی بات، جس طرح ماں کے ساتھ چاہے کتنی مرتبہ نکاح کیا جائے ماں حلال نہیں ہو سکتی، اسی طرح سود بھی حلال نہیں ہو سکتا. دوسرا مقصد، دوسرا بتانے کا مقصد کیا اللہ کے رسول کا، جس طرح کوئی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو رکھ لے اور ماں کو کے ساتھ ہم بستری کرے تو پورا سماج اس کو کتنی بری نظر سے دیکھتا ہے. اپنی ماں کو رکھے، دیکھو اپنے ماں کے ساتھ شادی کر لی، سماج اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے. تو سماج جس طرح اس آدمی سے نفرت کرتا ہے جو اپنی ماں کو رکھے ہوئے ہو، اسی طرح سماج اور گاؤں کو چاہیے، معاشرے کو چاہیے کہ سود کھانے والے کو اسی نفرت کی نظر سے دیکھے، اس سے بھی بری نظر سے دیکھے، کیونکہ یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے. 69 درجے سے بھی اوپر ہے سود کے اور بیاج کھانے والے کے. یہ تو ہلکا درجہ ہے. 70 درجے ہیں، یہ ہلکا ہے. تو اس سے 70 گنا زیادہ برا اس آدمی کو سمجھا جائے جو سود کھاتا ہے. اب سوچو، سود کھانے والے کا ہمارے معاشرے میں سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. نہ اس کی لڑکی لینا چاہیے، نہ اس کو لڑکی دینا چاہیے، نہ اس کی شادی میں بیٹھنا چاہیے، نہ اس کو شادی میں بلانا چاہیے، نہ اس کے خوشی میں شامل ہونا چاہیے، نہ اس کے موت مٹی میں شامل ہونا چاہیے. اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اس کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا ہے. اس کو آج روزگار سمجھا جا رہا ہے. یہ تو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، وہ کر رہا ہے وہ دھندا. ابھی